ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے. عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے. آ جائیے. کمزور کا الحمد لله الذي أبدع العباد والأولين والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله الطيبين وأصحابه المطهرين وعلماء أمته أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. منبر پاک پر تشریف فرما علماء ذوی احترام مداحان رسول انام طلبہ علوم نبوت حاضرین بابا السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. اس کا ایکو کم کر دیجیے اور آواز بڑھا دیجیے جہاں تک ہو سکے. آج کی یہ بابرکت محفل جس میں ہم اور آپ شرکت کی سعادت حاصل کر رہے ہیں، موسم کی خرابی کے باوجود اپنی شان و شوکت کے ساتھ منزل مقصود کی طرف رواں قابل مبارکباد ہے آپ سب حضرات کہ رات کے اس وقت میں اپنی قیمتی نیند کو قربان کر کے اللہ و رسول کا ذکر سننے اور سنانے میں مصروف ہیں اور لگے ہوئے ہیں. آپ کے محبوب ادارہ کی طرف سے اصلاح معاشرہ کانفرنس کا انعقاد ہوا ہے. وہ اساتذہ اور اراکین بھی مبارکبادی کے قابل ہیں جنہوں نے ناموافق حالات میں بھی اس بزم پاک کو سجانے میں کامیابی حاصل کر لی. رب تعالیٰ ان کے حوصلوں میں مزید جلا عطا فرمائے، ان کے بازوؤں میں قوت بخشے اور اس ادارے کو دن دونی رات چوگونی ترقی عطا فرمائے.
نماز عشاء کے بعد سے آپ حضرات نعت و منقبت کے اشعار سن کر اپنے دل و دماغ کو تازہ کر رہے ہیں، اور مختصر سا خطاب بھی آپ نے عزیز مولانا محسن رضا صلی اللہ علیہ وسلم کا سن کر کے ایمان میں تازگی پیدا کی۔ تھوڑی دیر کے لیے میں بھی آپ کے درمیان ہوں۔ عزیز محترم جناب عبدالرحمن جامی صاحب نے پھر اس اجلاس میں شرکت کے لیے گزارش کی، ان کی بات کو میں کاٹ نہیں سکا اور اس وقت آپ کے درمیان ہوں۔ ایک طویل سفر کر کے آنا ہوا اور ایک طویل سفر یہاں سے پھر شروع ہوگا۔ رب تعالیٰ اپنے محبوبوں کے صدقے میں ہم سب کی دینی خدمات کو شرف قبول عطا فرمائے۔ آپ کا زیادہ وقت نہیں لوں گا، آئیے رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ قدس میں درود و سلام کا نذران عقیدت پیش کریں اور پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ کرام اجمعین۔ حضرات، یہ مہینہ جو ہمارے سروں پر سایہ فگن ہے، جس میں رحمت و نور کی بارش ہو رہی ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اسپیشل طور پر اپنا مہینہ قرار دیا ہے۔ ماہ شعبان المعظم چل رہا ہے اور 2 ہی 4 روز باقی ہے۔ یہ انوار و تجلیات، خیرات و برکات و حسنات کو لیے ہوئے وہ پیارا مہینہ آ رہا ہے، جس کی برکتیں عقل انسانی میں سما نہیں سکتی ہیں، جس کی ہر گھڑی، ہر ساعت، ہر لمحہ رحمت و نور میں نہایا ہوتا ہے۔ رمضان المبارک کا مقدس اور بابرکت مہینہ آنے والا ہے۔ جو مہینہ جا رہا ہے یہ بھی بڑا قیمتی، جو آ رہا ہے وہ اس سے بھی زیادہ قیمتی ہے، بلکہ ایک بندے مومن کے لیے ہر لمحہ نہایت قیمتی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ جل مجدہ نے ارشاد فرمایا، والعصر، قسم ہے زمانے کی۔ والعصر کا معنی ہوا قسم ہے زمانے کی۔ آدمی اگر قسم کھاتا ہے تو کسی اہم چیز کی، معمولی چیز کی قسم نہیں کھاتا، اور اگر کسی معمولی چیز کی قسم کھائے تو لوگ اس کا مذاق اڑائیں گے، شرعاً اس قسم کا اعتبار بھی نہیں ہوگا۔ کوئی اگر کہے مائک کی قسم، جامی صاحب کی ٹوپی کی قسم، میز کی قسم، کرسی کی قسم، تو نہ یہ شرعاً قسم ہوگی اور نہ سماجی اعتبار سے اس کو قسم مانا جائے گا، اس کو مذاق مانا جائے گا۔ لیکن اگر کہہ دیا کسی نے قرآن کی قسم، اللہ کی قسم، تو معاملہ دوسرا ہو گیا۔ اس سے پتہ یہ چلا کہ اگر کسی چیز کی قسم کھائی جاتی ہے تو وہ چیز بہت ہی اہم ہوتی ہے۔ جب بندوں کی قسم کا یہ حال ہے تو اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کسی چیز کی قسم یاد فرمائے تو آپ بتائیے کہ وہ کتنی اہمیت والی چیز ہے۔ اللہ فرماتا ہے قسم ہے زمانے کی، تو اگر آپ قرآن کی قسم کھائیں تو قرآن کی عظمت کا بھی اظہار ہو، اور اگر اللہ تعالیٰ زمانے کی قسم یاد فرمائے تو بتائیے زمانے کی اہمیت کا اظہار ہوگا کہ نہیں ہوگا۔
یہ زمانہ، یہ وقت جو گزر رہا ہے، جسے آپ کھیل میں، کود میں، تماشے میں، تفریح میں، لہو و لعب میں، گپ شاکے میں گزار دیتے ہیں، یہ وہ قیمتی چیز ہے، یہ اہمیت والی چیز ہے کہ رب کائنات نے قرآن میں اس کی قسم یاد فرمایا جاتا ہے والعصر، قسم ہے زمانے کی۔ اس کا مطلب ہے کہ زمانے کو، زمانہ سمجھ رہے ہیں نا، وقت کو زمانہ کہتے ہیں، زمانہ کوئی اور چیز نہیں ہے، وقت ہی کو زمانہ کہتے ہیں۔ قسم ہے وقت کی، آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں، قسم ہے زمانے کی، یہ وقت، یہ زمانہ وہ چیز ہے کہ رب کائنات نے قرآن کریم میں اس کی قسم یاد فرمائی ہے۔ جو وقت، جو زمانہ، جو لمحہ آپ کب سڑاکے میں گزار دیتے ہیں، گناہوں میں گزار دیتے ہیں، لہو و لعب میں گزار دیتے ہیں، یہ زمانہ بڑا قیمتی ہے۔ گیا وقت پھر ہاتھ آتا نہیں، سدا دور اپنا دکھاتا نہیں۔ جو وقت چلا جائے گا پھر دوبارہ نہیں آ سکتا ہے۔ جو زمانہ گزر گیا، لاکھ آپ کوشش کریں کہ وہ آ جائے، مگر وہ زمانہ واپس نہیں آ سکتا ہے۔ آپ کی زندگی کا جو لمحہ گزر گیا وہ دوبارہ واپس نہیں آ سکتا ہے۔ آپ جس دن پیدا ہوئے، یہ مت سمجھیے کہ اب آپ کی زندگی بڑھ رہی ہے، جس دن پیدا ہوئے اسی دن سے زندگی گھٹ رہی ہے۔ اگر آپ کی عمر 70 سال کی تھی، جس دن پیدا ہوئے ایک دن گھٹ گیا، دوسرا دن گزرا ایک دن گھٹ گیا، تیسرا دن گزرا ایک دن گھٹ گیا، تو آپ کی زندگی بڑھ نہیں رہی ہے، بلکہ جس دن آپ پیدا ہوئے ہیں اسی دن سے آپ کی زندگی گھٹ رہی ہے۔ اور جو سامان گھٹے، گھٹتا چلا جائے، اس کی قدر کیجئے، ورنہ جب یہ گھٹ کر کے بالکل ختم ہو جائے گا پھر دوبارہ ملنے والا نہیں ہے۔ اس کی قدر کیجئے۔ اسی لیے ایک موقع پر حضرت سیدنا جبریل علیہ السلام نبی کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ، رب کائنات نے آپ کی خدمت میں ایک پیغام بھیجا ہے، آپ کو ایک پیغام بھیجا ہے اللہ نے۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے جب یہ عرض کی، میرے آقا نے فرمایا کہ رب نے کیا پیغام بھیجا ہے، وہ پیغام سناؤ۔ حضرت جبریل عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، رب کا پیغام ہے عِشْ مَا شِئْتَ فَإِنَّكَ مَيِّتٌ وَأَحْبِبْ مَنْ شِئْتَ فَإِنَّكَ مُفَارِقُ وَاعْمَلْ مَا شِئْتَ فَإِنَّكَ مُجْزَى بِهِ۔ حضرت جبریل علیہ السلام فرماتے ہیں کہ رب کائنات کا پیغام یہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے پڑھ دیا، مگر آپ نہیں سمجھ سکے۔ وہ کہیں گے بہت پڑھے لکھے لوگ ہیں، مولانا لوگ کو بیوقوف سمجھتے ہیں، سمجھتے ہیں مولوی صاحب ہیں، مسجد کے مؤذن ہیں، امام صاحب ہیں، یہ کون ہے، یہ ڈاکٹر صاحب ہے، یہ کون ہے، یہ ماسٹر صاحب ہے۔ انہیں یہ نہیں سمجھ میں آتا ہے کہ جو رب کے کلام کو نہ سمجھ پائے وہ پڑھا لکھا ہے، یا جو رب کے کلام کو سمجھ لے وہ پڑھا لکھا ہے۔ جو رب کے کلام کو صحیح ڈھنگ سے ادا نہ کر پائے وہ پڑھا لکھا مانا جائے گا، یا جو رب کے کلام کو نہ پڑھ پائے اسے پڑھا لکھا مانا جائے گا۔ ان کے ہاں پیمانہ بدل چکا ہے، ان کے ہاں انداز بدل چکا ہے، ان کی نظریں بدل گئی تو نظارہ بدل گیا۔ کوئی زمانہ ایسا تھا کہ علم والے کو ہی لوگ اللہ والا سمجھتے تھے، متقی سمجھتے تھے، ولی سمجھتے تھے، مگر آج جو لمبے لمبے بال رکھ لے اس کو ولی سمجھنے لگے، جو دسوں گلیوں میں انگوٹھی پہن کر کے محفل میں جھومے اسے ولی سمجھنے لگے۔ نظریں بدل گئی تو نظارے بدل گئے۔ حال دنیا کا یہ ہو گیا، انقلاب برپا ہو گیا۔ میرے بھائیوں، حضرت جبریل علیہ السلام کا پیغام میں نے آپ کے سامنے سنا دیا، مگر کتنے لوگ ہیں جو سمجھ سکتے؟ سمجھنا تو دور کی بات ہے۔ میں قرآن شریف جو ابھی رمضان شریف میں سنوں گا، آپ بھی سنیں گے، پڑھیں گے سب لوگ۔ رمضان شریف میں یہ بچے بھی قرآن شریف زیادہ پڑھنے لگتے ہیں مسجدوں میں جا کر کے۔ میں پڑھتا ہوں، ایک ذرا بتائیے کہ قرآن شریف میں کہاں ہے یہ، ابھی پتہ چل جائے گا۔ میں پڑھتا ہوں، اس کو ذرا سنیے گا۔ اِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ، بتائیے کس پارے میں؟ ہمیں پارہ میں، آپ لوگوں سے تھوڑی میں پوچھ رہا ہوں، آپ تو سب جانتے ہیں کس پارے میں ہے۔ قرآن شریف میں ہے نا، ہے نا؟
सोच समझ के बोलो। बताइए, आप सब लोगों ने कह दिया कुरान शरीफ में है जो मैंने पढ़ा। मैं बहुत जिम्मेदार तो नहीं हूं, लेकिन कुछ जरूर जिम्मेदार है। मैं कहता हूं मैंने जो पढ़ा ये कुरान शरीफ में नहीं है, और इनमें से कोई अगर मेरा इनकार कर दे तो मैं उससे मुनाजरा करने के लिए भी तैयार हूं। आए कोई मुनाजरा कर ले मुझसे। मैं कहता हूं ये कुरान शरीफ में कहीं नहीं है जिसको आपने कहा 30वें पारे में है। बताइए कितनी तेजी से आपने कह दिया कुरान शरीफ में। मैं फिर पढ़ रहा हूं, उसको जरा सुनिएगा। इजा जा नसरुल्लाह वल फतह, कहां है कुरान में? कहां है कुरान करीम में? ये कुर्रा, ये हुफ्फाज, ये उलमा बैठे हैं, आप इनसे पूछिए। पूरे कुरान में ये कहीं नहीं है जिसको आप कुरान समझ रहे हैं। हाँ, अगर मैं पढ़ूंगा इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फतह, अब अगर पूछूंगा कहाँ है तो ये उलमा भी बताएंगे कुरान में है, ये हुफ्फाज भी बताएंगे कुरान में है। तो इसका मतलब है आप जो पढ़ते हैं वो कुरान पढ़ते ही नहीं है। आप जो तिलावत करते हैं वो कुरान है ही नहीं है। जो खुदा के कलाम को न पढ़ना जाने वो कहे मैं अक्लमंद हूँ, और जो कुरान इलाही को पढ़ ले आप उसको बेवकूफ और अपनी कौम का सबसे पसमानदा समझते हैं। नजरें बदल गई तो नजारे बदल गए। कुरान करीम वो है जो मैं पढ़ रहा हूँ। आप जो कह रहे हैं वो कुरान नहीं है। इजा जाअ नस्रुल्लाह कुरान में कहीं नहीं है। अज अव्वल ता आखिर पढ़ डालिए, ये कुरान में कहीं नहीं मिलेगा। हाँ, सही कुरान में वो मिलेगा जो ये कुर्रा और हुफ्फाज फर्क क्या होगा जरा वो तो देखिए। आप कितने वेल बन जाइए, हैंडसम बन जाइए, खूब शानदार जेंटलमैन बन करके जिंदगी गुजारिए, ठाट बाट से रहिए, तमाम दुनिया के ऐशो आराम में रहिए, मगर जिसे अपने मालिक की बात को अदा करने का तरीका न मालूम हो, जिसे अपने खालिक की बात का मतलब मालूम ना हो, वो सब कुछ हो सकता है मगर अपने खालिक को मालिक का वफादार नहीं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत खलीफे हुजूर ताजुल शरिया अल्लामा मुफ्ती अख्तर हुसैन अली साहिब टिबला। हुजूर बदर मिल्लत का नाम सुना है कि नहीं आप लोगों ने? बदर मिल्लत का नाम नहीं सुना आपने? और अगर मैं किसी क्रिकेटर का नाम ले लूं तो जरूर आप कह देंगे हाँ हमने सुना, जबकि मैं नहीं जानता किसी क्रिकेटर नाम हो। उसको दुनिया से कोई मतलब नहीं है। हम उस गली में जाने की कोशिश ही नहीं करते हैं जिसकी हमें कोई जरूरत ना हो, इसलिए कि हमें याद है हजरत सैयदना इब्राहीम इब्न अदहम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु शहजादे थे, बादशाह के लड़के थे। एक रोज उनको शौक सवार हुआ और कहा चलो शिकार के लिए चला जाए। अपने खादिम को लिया, शिकार की तरफ निकले, बादशाही लिबास में मलबूस होकर निकले जंगल की तरफ। कुछ दूर गए, गैब से आवाज आई, ए इब्राहीम इब्न अदहम, इसीलिए पैदा किए गए हो, इसीलिए पैदा किए गए हो, इसी का तुम्हें हुक्म दिया गया है, इसीलिए तुम्हें दुनिया में भेजा गया है। हजरत सैयदना इब्राहीम इब्न अदहम ने पीछे मुड़ करके देखा तो कुछ नजर नहीं आ रहा है। सोचा हो सकता है ये एक ऐसी आवाज हो जो कहीं से गूंज गई हो। अपने खादिम को लेकर के आगे बढ़े, चलो शिकार किया जाए, जंगल में मौज मस्ती की जाए, तफरीह की जाए। थोड़ा और आगे बढ़े, फिर गैब से आवाज आई, हे इब्राहीम इब्न अदहम, क्या इसीलिए तू पैदा किया गया है? क्या इसी का तुम्हें हुक्म दिया गया है? हजरत सैयदना इब्राहीम इब्न अदहम जो बादशाह ज़ादे थे, शहजादे थे, मुड़ करके देखते हैं, फिर उन्हें कोई आवाज देने वाला नजर नहीं आता है। खादिम से कहते हैं चलो आवाज ऐसे ही आ रही होगी। कुछ दूर और बढ़े और सोचा चल करके शिकार किया जाए, इतने में फिर आवाज आई, हे इब्राहीम इब्न अदहम, क्या इसीलिए पैदा किए गए हो? क्या यही तुम्हें हुक्म दिया गया है? इतना जो उन्होंने सुना
دل کی دنیا بدل گئی. انہوں نے کہا نہیں نہیں، یہ مجھے تنبیہ کی جا رہی ہے، یہ آواز ایسی ہی آواز نہیں ہے بلکہ میری زندگی میں انقلاب پیدا کرنے کے لیے آواز سنائی جا رہی ہے. اپنے شاہانہ لباس کو اتار کر کے پھینک دیا، فقیروں کا لباس پہن لیا. خادم سے کہا تم گھر جاؤ، اب تو میں ادھر جاتا ہوں جس گھر مجھے حکم ملتا ہے. حضرت سیدنا ابراہیم بن ادہم نے دنیا کو لات مار دی. خداوند قدوس نے انہیں اپنے وقت کا قطب. اے نوجوان، قرآن کریم فرماتا ہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم. اے انسان، تجھ کو رب نے کتنا خوبصورت بنایا ہے، تجھے رب نے کتنی طاقت عطا فرمائی ہے، تجھے پیکر حسن و جمال بنایا، تجھے ہر طرح کا آرام اس نے بخشا ہے، دنیا کی ہر نعمت اس نے تمہیں عطا کی ہے. زندگی گزارنے کے لیے مکان دیا، خوبصورت جسم دیا، شاندار لباس عطا کیا، عمدہ قسم کی غذائیں کھاتا ہے. مگر یہ تو سوچ، اگر تیرا رب تجھ سے روٹھ جائے تو پھر تیرا کیا حال ہوگا؟ کیا تو سیریا اور ملک شام اور ترکی کے زلزلے سے عبرت نہیں حاصل کرتا ہے کہ جو نہ جانے کتنی شاندار بلڈنگوں میں دادے عیش دیتے تھے، منٹوں سیکنڈوں کے اندر دوسروں کے محتاج بن گئے. اس سے نصیحت لو کہ اگر کوئی بڑا سے بڑا دولت مند ہو جائے لیکن غرور و تکبر اگر اس کے اندر آ جائے اور خدا کی رحمت روٹھ جائے تو وہ سیکنڈوں میں مالدار کے بجائے یہ اللہ نے جو وقت دیا ہے اس کی قدر کیجئے. میں نے پڑھا، آپ نے کہا قرآن شریف کے اما پارہ میں، مگر سب فیل ہو گئے. تو کہتے ہیں پڑھے لکھے لوگ. اور ذرا فرق سمجھ لیجئے، میں اس کو کئی طریقے سے پڑھتا ہوں. کئی قاری لوگ ہیں، لکھنوی قاری بہت مشہور لوگ ہیں، ان کے سامنے پڑھتے ہوئے سب کو بہرحال ڈر لگتا ہے. اب آپ دیکھیے قرآن کریم کی آیت کریمہ اذا جاء. اب آپ کیا اتنی جلدی ادا کر پائیں گے؟ ہم مار مار کر کے 6 مہینے میں صحیح ڈھنگ سے نہیں ادا کر پائیں گے. اذا جاء نصر اللہ، میں نے اسے سواد سے پڑھا، نصر اللہ. اور پھر پڑھ رہا ہوں، ذرا سنیے گا، نصر اللہ. پھر پڑھ رہا ہوں، سنیے گا، نصر اللہ. پھر پڑھ رہا ہوں، سنیے گا، نصر اللہ. کئی طریقے سے پڑھا، 4 طریقے سے پڑھا. قرآن کریم کی کچھ آیتوں کو 7 طریقے سے پڑھا جاتا ہے، کچھ آیتوں کو 10 طرح سے پڑھا جاتا ہے. قرات سبع، قرات اشرا، یہ قراء حضرات جانتے ہیں. مگر یہ اگر میں 4 طریقے سے پڑھ کر کے کہوں یہ قرات اربع ہے تو لوگ کہیں گے حضرت یہ بدعت ہے، یہ قرات اربع نہیں ہے. یہ جو آپ پڑھ رہے ہیں یہ پڑھنا آپ کا 4 طریقے سے قرآن کریم کی آیت کا غلط ہو جائے گا. نصر اللہ اگر پڑھ دیا آپ نے، جیسے کچھ لوگ ہوتے ہیں نا ہر جگہ پہ زے ہی نکالتے ہیں. میں جب جا رہا تھا تو جب میری فلاں سے ملاقات ہوئی سب تو میں خوشیوں میں بالکل مچل اٹھا. بہت سارے لوگ زے بولنے کے شوقین ہوتے ہیں، بہت سارے لوگ شین بولنے کے شوقین ہوتے ہیں. ایسے بہت سارے لوگ آپ کو مل جائیں گے. تو اب اگر کوئی کہے نصر اللہ، بڑی شین سے اس کو کسی نے پڑھا، معنی کچھ اور ہو گیا. اگر کسی نے پڑھا نصر اللہ، معنی کچھ اور ہو گیا. اگر کسی نے پڑھا نصر اللہ، معنی کچھ اور ہو گیا. کسی نے پڑھا نصر اللہ، معنی کچھ اور ہو گیا. 4 طریقے سے پڑھنے سے الگ الگ معنی ہوگا. میں نے پہلی بار جس طرح سے پڑھا یا جا نصر اللہ، جیسے لوگ پڑھتے ہیں عام طور سے یہی سمجھتے ہیں. ہم کہتے ہیں ہم نے قرآن شریف پڑھ لیا، پورا قرآن ختم کر لیا. ذرا پڑھو تو بابو، یا جا نصر اللہ. آپ پوچھے یہ حفاظ، یہ قراء، یہ علماء بھی اس میں بیٹھے ہوئے ہیں. اگر کسی نے اسے چھوٹی سین سے پڑھ دیا نصر اللہ، معنی ہو جائے گا غلط. اس لیے کہ سواد سے جب پڑھا جاتا ہے نصر اللہ، اس کا معنی ہوتا ہے خدا کی مدد. اور اگر سین سے چھوٹی سین سے اس کو پڑھیں گے نصر اللہ تو اس کا معنی ہوگا اللہ کا گرد. کہاں مدد اور کہاں چیل اور گرد، دونوں میں زمین اور آسمان کا
فرق हो गया। आपने कुरान गलत पढ़ा, माना बदल गया। मुफ्ती के पास पहुंचे, वो बताएगा नमाज फासिद हो गई, आपकी नमाज ही नहीं हुई। इसलिए कि कुरान करीम को इस तरह से गलत पढ़ना कि माना फासिद हो जाए, नमाज को फासिद कर देता है। कुरान करीम को गलत पढ़ने से गुनाह मिलता है, उससे सवाब नहीं मिलता। हुजूर बदर मिल्लत अल्लामा बदरुद्दीन अहमद रज़वी मुसन्निफ़ सवाने आला हजरत अपना एक वाकया, उनका एक वाकया किताब में मैंने पढ़ा कि उनका एक मोतक़िद, उनका गालिबन मुरीद भी वो था, बूढ़ा था, कुरान शरीफ पढ़ रहा था। हजरत ने उसके कुरान शरीफ पढ़ने को सुन लिया और जब पढ़ चुका तो उसको आपने बुलाया और फरमाया कि देखिए आप कुरान शरीफ सही नहीं पढ़ते हैं। कहा हजरत क्या करें, अब बूढ़े हो गए हैं, अब तो कुरान शरीफ सीख नहीं पाएंगे, इतनी अब हिम्मत नहीं है कि हम इसको चल करके पढ़े और सीखें, तो अब क्या करें। बदर मिल्लत ने फरमाया कि आप जो कुरान शरीफ पढ़ रहे हो ये कुरान शरीफ गलत पढ़ रहे हो। युहर्रिफूनल कलिमा अन मवादिही, कुछ वो लोग हैं जो कुरान को उसकी जगह से बदल करके पढ़ते हैं, उसमें ये भी शामिल है। आप ये कह करके छुटकारा नहीं पा सकते कि हमने पढ़ा नहीं है। ये मदरसे कायम थे, जगह जगह मसाजिद में मकतब का इंतजाम था, असातिज़ा कायम थे। आप दारुल इस्लाम में हो, हिंदुस्तान दारुल हर्ब नहीं है, ये दारुल इस्लाम है। इमाम अहमद रजा ने पूरी किताब इस मौजू पर लिख दी है और फरमाया है इलामुल आलाम अन्ना हिंदुस्तान दारुल इस्लाम, और दारुल इस्लाम में जहालत उधर नहीं है, हर तरह का आपको इंतजाम फराहम किया गया है। मदारिस कायम है, मसाजिद में बेशुमार असातिज़ा बैठ करके तालीम कुरान देने का काम करते हैं। इसलिए आप ये नहीं कह सकते हैं कि हम पढ़ नहीं सके। किसने आपको पढ़ने से रोका है? किसने आपको कुरान सीखने से रोका है? किसने आपको अल्लाह और रसूल की तालीम को लेने से रोका है? इसलिए आप ये कह करके छुटकारा नहीं पा सकते कि हम जानते नहीं है। बदर मिल्लत ने फरमाया अगर आप कुरान नहीं पढ़ते सही ढंग से तो मत पढ़िए। पढ़ेंगे और गलत पढ़ेंगे तो सवाब नहीं मिलेगा, गुनाह मिलेगा। अब उस बूढ़े आदमी ने कहा हुजूर तबीयत कुरान से लगी हुई है, हम करें तो क्या करें? अगर कुरान सही नहीं पढ़ पाते और अगर हम पढ़ेंगे तो गुनाह मिलेगा, तो हम करें तो क्या करें? बदर मिल्लत ने फरमाया अगर बहुत शौक है तो कुरान खोल लिया कीजिए और उंगली हर हर सतर पर घुमाते हुए चले जाइए कि ये मेरे रब का कलाम है, मेरे नबी ने इसको मुझ तक पहुंचाया है, ये खुदा का कलाम है। मोहब्बत से देखते जाइए, आंखों से लगाते जाइए, हर हर सतर पर आप उंगली फेरते जाइए। रब अपने करम से आपको उसी की बरकत से मालामाल। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत मुफ्ती अख्तर हुसैन अलीमी साहिब किबला। ये वक्त बहुत कीमती है, वक्त को काम में लाइए, ज़ाय मत कीजिए। जिंदगी के लम्हात कट रहे हैं। रसूल पाक फरमाते हैं अअमार उम्मती मा बैन 60 इला 70, मेरी उम्मत के अक्सर लोगों की जिंदगी 60 से 70 साल के दरमियान होगी। कम वो लोग होंगे जो लंबी उम्र पाएंगे। ये 60-70 साल आप दुनिया में भेजे गए हो ताकि दुनिया की रंगीनी को देख लो, दुनिया में आप भेजे गए हो ताकि दुनिया की लज्जतें हासिल कर लो। 60 और 70 साल की ये जिंदगी इसलिए नहीं मिली है कि बदकारियों में और लहवो लईब में इसे गुजार दो। कुरान करीम इरशाद फरमाता है तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्लि शैइन कदीर अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। उसने मौत और जिंदगी को इसलिए पैदा किया है ताकि वो मैदान महशर में तुम्हें बता दे कि तुम में से कौन अच्छा अमल करके आया है और कौन गुनाहों में दरपत होकर के आया है। आप मकसद जिंदगी तो समझिए, हर चीज का कोई ना कोई मकसद होता है। मामूली सी मामूली चीज का भी कोई ना कोई मकसद होता है। ये माइक है, इसका पूरा सिस्टम आप देख लीजिए, ये बेमकसद नहीं है। हत्ता कि ये जो केबल इसमें लगी प्लास्टिक को क्यों लगाई गई, इसका भी मकसद है। ये जोड़ क्यों है, बोल्ट क्यों है, इसका भी मकसद है। ये माइक में ये जो सिस्टम लगा हुआ जाली का, इसका क्या मकसद है? तो कहेंगे इसका भी कोई ना कोई मकसद है। ये यहाँ
یہاں پر آپ کو ہاتھ پہ لگانے کے لیے اس کو ہاتھ سے آپ نے پکڑ کر کے اٹھایا نیچے اوپر کے، اس کا بھی کچھ نہ کچھ مقصد ہے، اور وہ نیچے جو آپ کو ایک پلیٹ نما پیالی طرح رکھی ہوئی اس کا بھی کوئی نہ کوئی مقصد ہے، اور یہ مائک ادھر کیوں رکھا گیا یہاں کیوں نہیں رکھا گیا اس کا بھی کوئی نہ کوئی مقصد ہے، ہر چیز کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے۔ یہ انسان جب تو کوئی چیز بنا رہا ہے تو یہ بے مقصد نہیں ہے، رب کائنات نے تمہیں اشرف المخلوق بنایا ہے، بتاؤ کیا تم بے مقصد دنیا میں آئے ہو؟ تمہارا کوئی مقصد نہیں ہے، مقصد زندگی کو سمجھو، ہمیں زیادہ غور کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بریلی کے امام احمد رضا نے بہت ساری مشکلوں کو آسان کر دیا ہے۔ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے، کائنات کے بننے کا مقصد کیا ہے، امام احمد رضا کا یہ کمال ہے کہ چند جملوں میں اسے بتا دیا، یا رسول اللہ زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے۔ ہماری زندگی کا مقصد یہ ہے، ہماری زندگی کا ایم یہ ہے، رب کائنات نے ہمیں پیدا کیا اس لیے نہیں کہ کھائیں اور سوئیں اور اس کے بعد میں دنیا سے چلے جائیں۔ اگر کھانے اور سونے کے لیے آئے تو انسان اور گدھے میں کیا فرق رہ جائے گا؟ وہ بھی تو کھاتا سوتا ہے اور جاگتا ہے، اپنی روزی روٹی حاصل کرتا ہے، اور ایک دن وہ بھی دنیا سے چلا جاتا ہے۔ اگر آپ کی زندگی کا یہی مقصد ہے تو آپ نے سمجھا ہی نہیں کہ رب قدیر نے ہمیں کیوں دنیا میں پیدا فرمایا ہے۔ ما غرک بربک الکریم، اے انسان کرم کرنے والے پروردگار سے کس چیز نے تمہیں غافل کر دیا ہے؟ غفلت میں پڑ کر کے اپنے قیمتی لمحات کو ضائع مت کرو۔ میرے نوجوانوں، جگہ جگہ کے تجھے تھک چکے ہیں ہنگامے، نشاط لذت خواب گراں بدل ڈالو، غلط روی سے منازل کا بوجھ بڑھتا ہے، مسافروں روش کارواں بدل ڈالو۔ یہ وقت بہت قیمتی ہے، رب قدیر نے قرآن میں اس کی قسم یاد فرمائی، ارشاد فرماتا ہے والعصر، قسم ہے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، سب انسان گھاٹے میں ہیں۔ یہ میں نہیں کہتا، قرآن کہتا ہے، سب انسان گھاٹے میں ہیں، کوئی نفع میں نہیں۔ انجینئر گھاٹے میں، ڈاکٹر گھاٹے میں، ماسٹر گھاٹے میں، لائر گھاٹے میں، محدث گھاٹے میں، مفسر گھاٹے میں، عالم گھاٹے میں، سب گھاٹے میں ہیں، سارے انسان گھاٹے میں ہیں، الا الذین آمنوا، مگر جو صاحب ایمان ہے وہ کبھی گھاٹے میں نہیں۔ سب گھاٹے میں ہیں مگر جو صاحب ایمان ہے وہ کبھی گھاٹے میں۔ آپ کہیں گے حضرت ابھی آپ نے نام ڈاکٹر انجینئر ماسٹر کیا تو سمجھ میں بات آتی ہے، مگر آپ نے کہا یہ محدث بھی گھاٹے میں ہے، یہ مفسر بھی گھاٹے میں ہے۔ میں کہوں گا ہاں ایسے محدث ہیں جو گھاٹے میں ہیں، اس لیے کہ اگر محدث ہو کر کے گستاخی رسول کا ارتکاب کرے، اگر مفسر ہو کر کے رسول پاک کو اپنی جیسا کہے، اگر وہ محدث کہلا کر کے رسول پاک کی عظمت پر نکتہ چینی کرے، ہوگا وہ محدث، ہوگا وہ اپنے وقت کا مفسر، مگر وہ صاحب ایمان نہیں ہے، لہذا وہ گھاٹے میں ہے۔ اور یہ ہمارا مسلم معاشرہ اگر مصطفیٰ کی محبت اپنے دل میں رکھتا ہے تو یہ گھاٹے میں نہیں ہے، یہی نفع میں ہے۔ والعصر ان الانسان لفی خسر، قسم ہے زمانے کی، سب انسان گھاٹے میں ہیں، الا الذین آمنوا، مگر جو صاحب ایمان ہے وہ کبھی گھاٹے میں۔ اور اگر اپنے ماتھے کی آنکھوں سے دیکھنا، بس 2-4 منٹ اور آپ دے دیجئے، اس کے بعد میں رخصت ہو جاؤں گا۔ اگر اپنے ماتھے کی آنکھوں سے دیکھنا ہے تو آپ لکھنؤ چلے جائیے، تھوڑا سا اور پیسہ خرچ کرنا چاہیں تو دلی چلے جائیے، مگر فضول خرچی مت کیجئے گا، فضول خرچی مت کیجئے، حرام کاموں میں پیسہ مت خرچ کیجئے، ایک ایک پیسے کا حساب ہوگا۔ قرآن کریم نے فرمایا ہے ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں۔ پیسے کی بڑی اہمیت ہے۔ اے بیٹا انگڑائی بعد میں لینا، تقریر سن کر کے ابھی چپ چاپ بیٹھ جا، ابھی چھڑا بچپنا ہے، سو جا وہیں چپ چاپ سو جا۔ بہت قیمتی ہے پیسہ، اس کی اہمیت شریعت کی روشنی میں آپ سماعت فرمائیں، دیکھیں۔
اگر ایک شخص سفر کر رہا ہے، سفر میں اسے نماز پڑھنی ہوئی، وضو کرنے کے لیے اس نے پانی تلاشا مگر پانی نہیں ملا، وضو کرنا تھا مگر کہیں نل نہیں ہے، ٹوٹی نہیں ہے، مسجد نہیں ہے کہ جہاں سے وہ پانی لے کر کے وضو کرے، نہ کوئی تالاب ہے نہ کوئی نالی ہے، پانی تلاش رہا تھا وضو کرنے کے لیے کہ اللہ کی بارگاہ میں حاضری دے دے، نماز پڑھ لے، دیکھا ادھر ادھر نظر دوڑائی، کہیں پانی نہیں مل رہا تھا، البتہ ایک دکان دکھی جس پہ بوتل میں پانی رکھا ہوا تھا، گیا دکان پر، کہا مجھے پانی چاہیے، یہ پانی مجھے دے دو، کہا پیسہ لگے گا، کہا کتنا لگے گا، مثال کے طور پر اس نے کہہ دیا 50 روپیہ، کہا یہ کئی لیٹر پانی ہے، کہا یہ 3 لیٹر پانی ہے، آدمی نے کہا کہ 3 لیٹر پانی تو 15 روپے میں ملتا ہے، تم 50 روپے میں کیوں دے رہے ہو، ہم کو 15 روپے میں دے دو، اس نے کہا نہیں 15 روپے میں نہیں دوں گا، 50 روپے میں دوں گا، لینا ہو لو نہیں تو جاؤ، یہ 15 روپے کا نہیں ملے گا، خریدنے والا جسے وضو کرنا ہے وہ کہہ رہا عام طور سے 15 روپے ہی میں ملتا ہے، آپ بہت مہنگا دے رہے ہو، ہمیں وضو کرنا ہے، کہا یہاں پہ 15 میں نہیں ملے گا، جاؤ 50 روپیہ دو تب لے جاؤ، ورنہ جاؤ پانی نہیں ملے گا۔ اب آپ مجھے مسئلہ بتائیے، وہ 50 روپے کا پانی خرید کر کے وضو کرے گا کہ نہیں کرے گا نماز پڑھنے کے لیے؟ سوچ سمجھ کے بولیے گا، ایک مرتبہ پھنس چکے ہیں، دوبارہ پھنسنے کا کام مت کیجیے گا۔ بتائیے 50 روپے میں پانی 3 لیٹر خرید کر کے وضو کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ وہ آپ نہیں بولیں گے، اس لیے کہ سمجھ گئے کہ کہیں پھنس نہ جائے۔ ہاں، جہاں لوگ خاموش رہتے ہیں وہاں اعلیٰ حضرت کے غلام ہی بولتے ہیں، اعلیٰ حضرت والے ہی بولتے ہیں، اعلیٰ حضرت کے دربار کے خوشہ چین ہی بولتے ہیں۔ سنیے، اگر عام طور سے پانی 15 روپے کا مل رہا تھا اور اس دکاندار نے کہا میں 15 میں نہیں دوں گا، میں 50 روپے میں پانی دوں گا، آدمی نے سوچا مجھے وضو کرنا ہے، کروں تو کیا کروں؟ ذرا سوچئے اور آپ اہمیت سمجھئے، مسائل شریعہ کو آپ معلوم کیجئے۔ حکم شریعت یہ ہے کہ اے بندے، جب پانی عام طور سے 15 روپے میں مل رہا ہے، یہ 25 روپیہ تم سے زیادہ لے رہا ہے، 25 روپیہ تم سے زیادہ لے رہا ہے۔ 15 میں اگر پانی مل رہا ہے عام طور سے اور یہ 50 میں تم کو دے رہا ہے تو یہ 35 روپیہ تم سے زیادہ لے رہا ہے، اس لیے پانی مت خرید، پانی مت خرید، 35 روپیہ بچا لے، جا وضو مت کر، پیسہ مت ضائع کر، خدا کی بارگاہ میں کھڑا ہونا ہے، کسی دنیا دار کی بارگاہ میں نہیں جانا ہے، نماز پڑھنی ہے، مگر اسلام کیا کہتا ہے آپ سے وہ سنیے، شریعت مطہرہ کا حکم کیا ہے وہ سنیے، پیسے کی اہمیت کیا ہے وہ سنیے۔ اگر وہ پانی عام طور سے 15 روپے میں مل رہا ہے اور وہ 50 میں دے رہا ہے تو شریعت کہتی ہے 35 روپیہ کو آپ خرچ کر کے پانی مت خریدو، پانی اگر وہ 15 میں دے رہا ہے تو لے لو، 35 روپیہ زیادہ اگر وہ تم سے لے رہا ہے تو پانی مت خریدو، وہ 35 روپیہ جیب میں رکھ لو، جاؤ تیمم کر لو، نماز پڑھ لو، خدا تمہاری نماز قبول کر لے گا۔ پیسے کی یہ اہمیت ہے کہ شریعت کہتی ہے اسے خرچ نہ کرو، اس لیے کہ 35 روپیہ وہ زیادہ لے رہا ہے، جب عام طور سے پانی 15 میں مل رہا ہے، وہ 35 روپیہ تم سے زیادہ لے رہا ہے، 35 روپیہ ضائع مت کر، کیا تیمم کر لے، رب تیری نماز قبول فرما لے گا، اگر اخلاص ہے تو رب تمہیں برکت عطا کرے گا۔ آپ ذرا سوچئے، شریعت آپ کے مال کی کتنی قدر کرتی ہے اور آپ ہیں کہ اس کو حرام کاموں میں خرچ کر کے فخر محسوس کرتے ہیں۔ پیسہ ہو گیا تو سمجھتے ہیں کہ اب اس کو دکھانا بھی ضروری ہے، تو اب دکھانے کے لیے جتنے ناجائز طریقے ہوں گے سب اپناتا ہے، اور اگر عالم نے کہہ دیا ایسا مت کر، چلیے مولانا آپ لوگ تو فتویٰ حتم دیتے ہی رہتے ہیں، چلیے آپ لوگوں کا کام ہے بتانا، یاد رکھیے گا جو لمحہ آپ کی زندگی کا گزر رہا ہے، ایک ایک لمحہ
آپ کا وہ قیمتی ہے جس کی قیمت کا احساس آپ کو میدان محشر میں ہوگا، جب ایک ایک لمحے کے بارے میں پوچھا جائے گا، اے جوان تو نے اپنی جوانی کہاں گزاری، اے بوڑھے تو نے بڑھاپے میں کیا نیکیاں کی، جب ایک ایک لمحے کا حساب ہوگا بہت مشکل ہو جائے گا اس کا جواب دینا۔ حضرت جبریل علیہ السلام نبی کی بارگاہ میں حاضر ہیں، عرض کرتے ہیں خدا کا پیغام ہے، عِش ما شئت، جیسے چاہو زندگی گزار لو، فَإِنَّكَ مَيِّتٌ، ایک نہ ایک دن تو موت کے منہ میں۔ صبح اگر 5 بجے سورج نکلتا ہے اور مؤذن نے 5:30، آج کل سورج 6 بجے قریب نکلتا ہے، 6:10 پہ ادھر نکلتا ہوگا، 6:10 پہ اگر سورج نکلتا ہے اور 5:30 بجے اذان دے دی گئی تو بڑا مشکل ہوتا ہے مسجد پہنچنا، اور اگر جم کرنا ہے اور کہہ دیا ہے کہ 5 بجے سے 5:45 بجے تک یہ کھلا رہے گا، اس کے بعد بند ہو جائے گا، تو اس کے پہلے ہی تیار ہو جائے گا سب پہن دھن کر کے، اور اس پہنچ جائے گا ٹائم سے۔ جسے اپنی دنیاوی صحت کا اتنا خیال ہے اور آخرت کی منزل گزارنے کا اسے خیال نہیں ہے، اس قوم کے لیے بھلائی کا تصور نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اس لیے اگر آپ دنیا کے کاموں میں اپنے آپ کو مستعد رکھتے ہیں، کیوں رکھتے ہیں؟ تو رب کے حکم پر عمل کرنے میں بھی آپ کو مستعد رہنا چاہیے، تاکہ رب کی رحمتیں آپ پر ساون بھادوں کی طرح برستی رہیں اور مشکلات میں بھی آپ مسکرا کر کے اپنی زندگی گزارتے رہیں۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے رب کا پیغام پہنچایا، عِش ما شئت فإنک میت، جیسے چاہو زندگی گزارو، ایک نہ ایک دن موت کے منہ میں جانا ہے۔ وَأَحْبِبْ مَنْ شِئْتَ فَإِنَّكَ مُفَارِقُهُ، اور جس سے چاہیے محبت کیجئے، ایک نہ ایک دن اس کو چھوڑ کر، اور جو چاہیے کیجئے، ایک نہ ایک دن تو اس کا بدلہ دیکھنا ہی دیکھنا ہے۔ ہمارے علماء آپ سے کہتے ہیں ایسے زندگی گزاریے، ایسے رہیے، تو آپ سوچتے ہیں دنیا کی رنگینیاں چھوڑ کر کے ان کی بات پر ہم کیسے عمل کریں، اور آج کل تو سرفروں کا حال اتنا برا ہو گیا ہے۔ کہتے ہیں نا اصلاحی معاشرہ کانفرنس، لیکن معاملہ یہ ہے کہ اونٹ نے اونٹ تیری کون سی کل سیدھی، کس کس چیز کی ان کی اصلاح کی جائے۔ یہ پہلے اگر مسجد میں جاتے تھے تو کرتا پائجامہ پہن کے جاتے تھے، اور اب جاتے ہیں تو وہ پھٹی ہوئی پینٹ پہن کر کے جاتے ہیں۔ اگر کسی پاگل نے کسی موقع پر پھٹی ہوئی پینٹ پہن لی تو یہ اس کو فیشن بنا کر کے مسجد میں بھی وہی کپڑا پہن کر کے چلے جاتے ہیں۔ امام صاحب کے سامنے جا کے بیٹھ گئے اور ران کا حصہ پھٹا ہوا ہے، کہاں گھٹنے پر پھٹا ہوا ہے، اب بیٹھے ہوئے ہیں۔ معلوم ہے آپ کو کہ ناف سے لے کر کے گھٹنے تک چھپانا فرض ہے، کسی دوسرے کے سامنے کھولنا اس کا حرام ہے، اور پینٹ پھٹی ہوئی ہے اور مسجد میں پہنچ کر کے خدا کے سامنے وہ شرم بھی نہیں کرتا ہے کہ میں کس حالت میں رب کی بارگاہ میں حاضر ہوا ہوں۔ یہ انسان جسے رب کی بارگاہ میں حاضری کا طریقہ نہیں معلوم ہو، دنیا کے کسی حاکم کے ہاں حاضری کا وہ طریقہ سیکھ لے، وہ سب کچھ ہو سکتا ہے، مگر اپنے خالق کا وفادار بندہ نہیں۔ اور پھر جب گئے مسجد میں تو لباس تو ایسا چلا ہوا ہے آج کل، ٹی شرٹ پہن لیا، پینٹ ایسی پہنا کہ معاذ اللہ، رکوع میں گیا، پیچھے بھی جو بیچارہ کھڑا ہے تو اس کی اگر نگاہ پڑ گئی تو پتا چلا کہ اس کی نماز بھی ادھر سے ادھر ہو گئی، نماز بھی ادھر ہو جاتی ہے۔ ایسا لباس پہن کر کے مسجد پہنچتا، اور ہفتے میں ایک دن جائے گا، صرف جمعہ کو جائے گا، اور وہ بھی جس دن 14 رکعت پڑھنے کا حکم ہے اس وقت یہ 2 رکعت صرف امام کے پیچھے پڑھے گا، اور اتنی تیزی سے بھاگے گا لگتا ہے کہ امام صاحب لاٹھی لے کر کے اس کو بھگا رہے ہیں، لگتا ہے کہ کتنا بڑا کام اس کو کرنا ہے، جلدی سے یہاں سے ہم چھٹکارا لے کر کے چلے جائیں، اپنے کام میں لگ جائے۔ اے انسان، جب تو خدا کی بارگاہ سے بھاگے گا تو اس کی رحمت تمہارے قریب نہیں آ سکتی ہے۔ قرآن کریم نے فرمایا ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، اللہ کی رحمت نیک لوگوں کے قریب ہوتی ہے، نیک بنو گے رب کی رحمت متوجہ ہوگی، انشاءاللہ یہاں بھی سرخرو رہیں گے اور وہاں بھی سرخرو رہیں گے۔
कुरान करीम की तिलावत कीजिए, मगर पहले उसको सही ढंग से पढ़ने का हुनर सीख लीजिए। इसीलिए ये मदरसे कायम किए जाते हैं ताकि आप कुरान सही ढंग से पढ़ सकें, आप कुरान का मतलब कुछ समझ सकें, आप रसूल पाक की बातें जान सकें। अगर आपको इल्म होगा तो इंशाअल्लाह बेहयाई नहीं आएगी, और जब इल्म नहीं रहेगा तो माशरे में फसाद बर्पा होगा ही होगा। आपने इनमें से किसी को देखा कि शराब पी करके चौराहे पे लथपथ घूम रहे हो? देखा किसी को आपने? कभी ऐसा हुआ है कि हजरत अल्लामा फला साहब शराब पी करके मस्त आ रहे थे चौराहे पर? कभी देखा आपने? नहीं देखा होगा, लेकिन डॉक्टर कई एक मिल जाएंगे, इंजीनियर कई एक मिल जाएंगे, प्रोफेसर कई एक मिल जाएंगे, लायक कई एक मिल जाएंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि उन्होंने दुनिया का इल्म तो हासिल कर लिया, मगर अपने मालिक के हुक्म को उन्होंने नहीं सीखा। दुनिया का ला तो उन्होंने जान लिया, दुनिया के कानून का इल्म हासिल कर लिया, मगर शरीयत के कानून को उन्होंने नहीं जाना। यही वजह है कि वो खुदावंद कुद्दूस के अहकाम की धज्जियां बिखेरते हैं, और अगर आलिम उनको मना करता है तो उस आलिम पर आंख नीली पीली करके चाहते हैं कितनी जल्दी यहाँ से चला जाए तो बहुत अच्छा होगा। जरा सा मिजाज के खिलाफ गुफ्तगू कर दिया आलिम ने, ये बढ़िया ना है, हटाओ यहाँ से। तो पीछे पड़ गए कमेटी के लोग उस इमाम को हटाने के लिए, उस मुअज्जिन को हटाने के लिए, उस उस्ताद को हटाने के लिए। खुद बदलते नहीं, ये चाहते हैं कुरान को इनके लिए बदल दिया जाए। अपनी सीरत बदलते नहीं और सोचते हैं अहकाम इस्लाम को बदल दिया जाए। याद रखिएगा, कयामत आ जाएगी मगर रसूल पाक का फरमान नहीं बदल सकता है। आपको खुद अपनी जिंदगी को बदलना होगा। है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदलेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मुस्लिम आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मुफ्ती अख्तर हुसैन अली साहिब किबला। मैं एक बार सफर में था, तो मेरे एक हम सफर ने एक बोर्ड की तरफ मेरी तवज्जो मबजूल कराई और कहा हज़रत ये क्या? देखा कि वो बहुत ही ताकतवर एक मुजस्समा बना हुआ था, वो जिम सिखाने के अंदाज में। तो कहा हज़रत ये क्या है? मैंने कहा कि ये जमीन के अंदर कीड़ों की खुराक की तैयारी हो रही है, जमीन के अंदर कीड़ों के खुराक की तैयारी हो रही है। मालूम है, डॉक्टर साहब लोगों से जाकर के पूछिए, जब इंसान दुनिया से चला जाता है, मर जाता है, रूह उसके जिस्म से जब निकल जाती है और कब्र में उसको लोग रख करके वापस आ जाते हैं, तो जानते हैं क्या होता है? पहले उसके पेट के अंदर कीड़ा पड़ता है। डॉक्टरों से पूछिएगा, हकीमों से पूछिएगा, उसके पेट के अंदर कीड़े पैदा होते हैं और अंदर की आंत को वो सारे कीड़े खा करके उसको खत्म करते हैं। उसके बाद में वो कीड़े पाखाना और मुंह के और नाक के रास्ते से बाहर आते हैं। फिर जो जिस जगह पहुंचता है वही की गोश्त को वो खाता है। चेहरे पे पहुंचा, हुस्न और जमाल मिट्टी में कुछ देर के बाद मिल जाएगा। अगर वो बाह पर पहुंचे तो बाह के गोश्त को, मोढे के गोश्त को खा करके उन्होंने खत्म कर दिया। आहिस्ता आहिस्ता ये टुकड़े टुकड़े अलग अलग हो जाते हैं और पूरा जिस्म मिट्टी में मिल जाता है, सिर्फ हड्डी रह जाती है। आहिस्ता आहिस्ता जिस्म के गोश्त को वो कीड़े खा करके उसके वजूद को खत्म कर देते हैं। ऐ इंसान, तू ऐसी हैसियत का है कि कीड़े मकोड़ों की तू ग़िज़ा बन जाएगा, मगर वो हाफिज़े कुरान जिसने अपने सीने में कुरान को महफूज कर लिया, वो रसूल पाक का शहदाई जो हमेशा रसूल पाक पर मोहब्बत से दुरूद पढ़ता रहा, वो कीड़े मकोड़े उसके लिए ये जुरात कभी उसके लिए कभी ये हिम्मत नहीं करेंगे। हाफिज़े कुरान भी महफूज रहेगा। जो मुस्तफा पर मोहब्बत से दुरूद पढ़ता है उसका भी जिस्म खुदा के करम से कब्र के अंदर महफूज कर दिया जाता। इंसान सोच, तेरी हैसियत क्या है? कुरान करीम ने फरमाया कि तुझे अल्लाह ने एक नापाक नुतफे से बनाया है, एक नापाक कतरे से बनाया है।
تیری حیثیت ایک ناپاک قطرے کی ہے، لہذا اگر اس نے تجھے حسن دیا تو حسن پر ناز مت کر، ورنہ بخار ایک مہینہ آ جائے گا تو تیرے حسن کا بخار اتر جائے گا، تیرا عاشق بھی تیری طرف دیکھنا گوارا نہیں کرے گا۔ اگر مال دولت اس نے دی ہے تو غور کر، یہ دولت کل کسی اور کے پاس تھی، آج تیرے پاس ہے، کل کسی اور کے پاس رہے گی۔ یہ زمین جہاں پر آپ بیٹھے ہوئے ہیں 200 سال پہلے اس کا مالک کون تھا، آج مالک کون ہے، 200 سال بعد مالک کون رہے گا، کوئی نہیں بتا سکتا ہے۔ اس لیے اس دولت پر ناز مت کر، اگر اللہ نے علم دیا ہے تو اپنے علم پر گھمنڈ مت کر، ناز کر تو پیارے مصطفیٰ کی ذات پر ناز کر، فخر کر تو اس بات پر فخر کر کہ رب قدیر نے ہمارے ہاتھوں میں غوث و خواجہ کا دامن۔ سنی صحیح عقیدہ بن کے رہیے۔ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، اس کی برکتیں دینے کے لیے آپ تیار ہو جائیے۔ اگر والدین زندہ ہوں تو اس دنیا میں انہیں اللہ کی سب سے بڑی نعمت سمجھیے، ان کی خدمت کیجیے، اور اگر دنیا سے چلے گئے ہوں تو ان کے لیے دعائے مغفرت کیا کیجیے۔ آپس میں پیار محبت سے رہیے، قرآن کریم کی تلاوت کیجیے، گھر سے صبح نکلیے تو 11 بار کم از کم درود شریف پڑھ کے نکلیے، رات میں سوئیے تو رسول پاک پر درود پڑھ کر کے سوئیے۔ کیا آپ کو پہلے زمانے کے لوگوں کا یہ سبق یاد نہیں ہے؟ انہوں نے سکھایا تھا میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے۔ وہ دور لائیے، وہ ماحول پیدا کیجئے، مشکلات میں بھی آپ مسکراتے رہیں گے۔ یہ بہت آسان ہے کہہ دینا میں حسینی ہوں، لیکن ذرا سی مصیبت آ جائے تو فوراً ابھی چہرے کا جغرافیہ بدل جائے گا، مشکل آ جائے تو فوراً بھاگ کر کے کسی اور علاقے میں چلے جائیں گے۔ یہ کہنا آسان ہے میں حسینی ہوں، لیکن امام عالی مقام کے کردار کو اپنی زندگی میں سمو لینا یہ سب کے بس کی بات نہیں ہے۔ ہزار مشکلات کو سہ کر کے جو شریعت پر عمل کر جائے وہی سچا حسینی کہلاتا ہے۔ اور اس زمانے میں ان حسینیوں کے سردار کی حیثیت سے تاج الشریعہ کو جانتا ہوں۔ شریعت پر عمل کرنے کے معاملے میں لوگوں نے نہ جانے انہیں کیا کیا کہا، نہ جانے کتنی اذیتیں پہنچانے کی کوشش کی، مگر وہ ہر ماحول میں مسکرا کر کے یہی پیغام دیتے رہے، یا رسول اللہ ان لوگوں کی طرف سے ہر جفا ہر ستم گوارا ہے، اتنا کہہ دے کہ تو ہمارا ہے۔ اور کہا الحمدللہ رسول پاک کی بارگاہ میں مقبول ہوئے، تبھی تو کہہ کر کے گئے اختر قادری خلد میں چل دیا۔ یہ نہیں فرما رہے ہیں اختر قادری خلد میں جائے گا، جائے گا نہیں کہہ رہے ہیں، اپنے آپ میں غوث پاک کی عنایت پر اتنا اعتماد کرتے تھے، وہ فرماتے ہیں اختر قادری خلد میں چل دیا، وہ گیا خلد میں، مگر کہتے ہیں یہ صرف میرے ہی لیے نہیں ہے، خلد رب قدیر ہمیں سیدنا غوث پاک کا غلام بنا کر کے رکھے۔ مسلک اعلیٰ حضرت پر رہیے گا، انشاءاللہ زندگی میں بھی مسکرائیے گا، اور قبر میں جانے کے بعد بھی مسکرائیے گا، اس لیے کہ قبر میں جانے کے بعد جب تیسرا سوال کیا جائے گا ان کے بارے میں تیسرا سوال یہی ہوگا نا ان کے بارے میں کیا کہتا ہے، تو اگر بندہ ایمان والا ہوگا تو کہے گا یہ ہمارے نبی ہیں۔ 1400 سال پہلے جو رسول پاک کی ظاہری حیات میں صحابہ تھے، انہوں نے چونکہ رسول پاک کو اپنی ظاہری آنکھوں سے دیکھا اور انتقال کر گئے، تو اگر قبر میں انہیں رسول پاک کا جلوہ نظر آئے تو وہ پہچان لیں گے۔ یہ بات تو سمجھ میں آ رہی ہے؟ جیسے اتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں، میں تو سب کو نہیں پہچان پاؤں گا صبح، لیکن اگر آپ کو کہیں میں مل جاؤں تو ہو سکتا ہے کہ آپ پہچاننے میں غلطی نہ کریں، آپ پہچان لیں گے کہ اختر حسین قادری ہے، اس لیے کہ آپ نے اس وقت مجھے دیکھا ہے۔ 1400 سال کے بعد آج جو مر رہا ہے قبر میں جا رہا ہے، قبر میں جا رہا ہے، اور اسے جب سوال کیا جاتا ہے کہ ان کے بارے میں کیا کہتے ہو تو دن سے پہچان لیتا ہے کہ یہ تو ہمارے نبی ہیں۔ کیسے پہچان لے گا؟
पहचानेगा कैसे? देखा तो है नहीं, तो कैसे पहचानेगा? और कहेगा ये हमारे नबी हैं। 1400 साल के बाद आज वो कब्र में जा रहा है, मगर रसूल पाक का जलवा देख करके फौरन पहचान ले रहा है कि ये हमारे हुजूर है। और अगर ईमान वाला नहीं है तो कहता हा ला अदरी, मैं नहीं जानता हूँ कि ये कौन है। तो 1400 साल के बाद न आपने देखा है न मैंने देखा, मगर कब्र में पहुंचेंगे तो वहां भी रसूल पाक का जलवा देख करके हम पहचान लेंगे हमारे नबी है। कैसे पहचानेंगे? उलमा फरमाते हैं वहां पर इंट्रोडक्शन के लिए कोई दूसरा नहीं आएगा, आपका ईमान आएगा। ये आपका ईमान होगा जो वहां पे पहचान कराएगा। तभी तो इमाम अहमद रजा ने फरमाया, लहज में इश्क रुके शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले। कब्र की तारीख कोठरी में कोई दुनिया से इंट्रोडक्शन कराने नहीं आएगा, माइक लेकर के या फोन लेकर के यहाँ से कह नहीं पाएंगे। अरे अब दूसरा सवाल हो रहा है, हुजूर आ गए हैं, तुम कह दो कि ये हुजूर है हमारे, फोन करके बता दो। फोन फान से काम नहीं चलेगा। कब्र की तारीख कोठरी में अगर आप बगैर देखे नबी को पहचानेंगे तो वो आपका ईमान होगा जो आपका काम कराएगा। इसीलिए इमाम अहमद रजा ने फरमाया, या रसूल अल्लाह तुझे जाना तुझे माना, न रखा खैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान। आप दुनिया के किसी गोशे में रहिए, मगर फख्र इस पर कीजिए कि हमारा रिश्ता इमाम अहमद रजा से मिलता है। फख्र इस पर कीजिए कि हमारा रिश्ता गौसे आजम से मिलता है। फख्र इस पर कीजिए कि हमारा रिश्ता ख्वाजा करीम नवाज से मिलता है। फख्र इस पर कीजिए कि हमारा रिश्ता महबूबे मीना से मिलता है। ये वो नफूसे कुद्सिया है जिनकी बरकत से हिंदुस्तान में इस्लाम की बहार। कभी बुजुर्गों के गद्दार न बनिएगा, वफादार बन के रहिएगा। इसलिए कि आला हजरत ने फरमाया, या रसूल अल्लाह तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राह खुदा, वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेके चले। इसी पे चलते रहिएगा, इंशाअल्लाह मंजिल मकसूद तक। सब घाटे में हैं, डॉक्टर, इंजीनियर, मास्टर, प्रोफेसर, लॉयर, प्रॉपर्टी डीलर, सब घाटे में हैं। 80 मंजिला बिल्डिंग में रहने वाला घाटे में है, लेकिन अगर झोपड़ी में नहीं फुटपाथ पर कोई सच्चा मोमिन रहता है तो वो घाटे में नहीं है, वो नफा में है। अगर देखना हो तो जाइए दिल्ली में देख लीजिए, एक तरफ हुमायूं का मकबरा है और दूसरी तरफ हजरत सैयदना महबूबे इलाही का मज़ार मुबारक है। हुमायूं हिंदुस्तान का बादशाह था, लेकिन आज उसके मकबरे में सवार भी जाकर के मांगने के लिए तैयार नहीं है। वो दुनिया भी चली गई, मगर ये सैयदना महबूबे इलाही हैं जो खुदा और रसूल के सच्चे वफादार थे। तो 700 साल हो गए, आज भी अमीर और गरीब उनकी बारगाह में दामन फैलाने में भाग रहे। अपने ईमान की हिफाजत कीजिए, सुन्नी सही अकीदा बन के रहिए। सहाबा, अहले बैत, औलिया किराम, उलमा किराम, मुज्तहिदीन दीन के दामन से वाबस्ता रहिए। मसलक आला हजरत पर कायम रहिए। नमाज की पाबंदी कीजिए, कुरान पाक की तिलावत कीजिए, कसरत से दुरूद शरीफ पढ़िए, वक्त ज़ाय मत कीजिए। जो वक्त चला गया दोबारा आने वाला नहीं है। आप इन बातों पर अमल करेंगे तो इंशाअल्लाह आपकी जिंदगी खुशगवार तरीके से गुजरेगी। मैं फिर मुबारकबादी पेश करता हूँ आप सब लोगों को कि ठंडक के इस माहौल में भी आपने अपना कीमती वक्त दिया। लेकिन सिर्फ आप ही का एहसान नहीं है, मेरा भी है। बहुत लंबा सफर करके आया हूँ। हमें दावा नहीं तन्हा निभाही दोस्ती मैंने, मोहब्बत को संभाला है कभी तुमने कभी हम। वाह दवाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अस्सलाम।